بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. میرے بھائیو، اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو ایمان کا ایک اہم جز ہے، کلمہ شہادت کا ایک حصہ ہے اور دین اسلام کی ایک اہم بنیاد ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو رکھ دوں. ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. توجہ چاہوں گا ادھر. لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہماری اور آپ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی ہے جیسے اللہ کا مطلوب ہے، یا کسی دوسری طریقے سے محبت ہم کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں لیکن محبت پر دلیل پیش نہ کر سکے تو ایسی محبت سچی نہیں مانی جاتی ہے. اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بتا دیجئے، اگر تم سب کے سب اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو، تو ایک دلیل پیش کرنی ہوگی. دلیل کیا ہوگی؟ فاتبعونی، تم سب کے سب میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میرے نقش پا کی پیروی کرو. اگر صحیح معنوں میں کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تم کو اپنا دوست بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور کیسی محبت کرے گا؟ اللہ اکبر. بات آئے گی ابھی آپ کے سامنے کہ محبت کرنے والوں نے کیسے نمونے چھوڑے ہیں آپ کے سامنے. ویسی محبت مطلوب ہے شریعت کے اندر. اور آگے ایک تو آپ نے محبت کی تو بدلے میں اللہ نے محبت کی آپ سے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. جتنے بھی گناہ آپ نے کیے ہوں گے اللہ سب کو درگزر فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم. یاد رکھیے اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. وعلیکم السلام. تشریف رکھیے. اس آیت کو جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ کیا گیا، اس کو آیت الامتحان کہا جاتا ہے. امتحان والی آیت، لوگوں کو چیک کرنے والی آیت. کیوں کیا گیا؟ حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو اللہ نے محبت پر دلیل مانگی. اللہ نے محبت پر دلیل مانگی، پروف مانگا، ثبوت مانگا کہ واقعی اگر تم محبت کرتے ہو تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے، اس کی بات کو قبول کرتا ہے، جان مال ہر چیز کی قربانی اس کے لیے پیش کر دیتا ہے. اس کی ایک واضح مثال آپ کی بیوی، بچے اور والدین بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ محبت کرتے ہیں. دیکھیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ اور صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتے ہیں اور پیسہ ملتا ہے سیدھے بینک سے بھیج دیتے ہیں. دیکھیے محبت میں حرکت ہوتی ہے. محبت میں جس محبت میں حرکت نہ ہو وہ محبت جھوٹی مانی جاتی ہے. لہذا اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے پوچھئے، ابو بکر سے پوچھئے، عمر فاروق سے پوچھئے، عثمان غنی سے پوچھئے، علی مرتضیٰ سے پوچھئے، اور ان کے سارے دوستوں سے، جانثاروں سے پوچھئے کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی تھی؟ ہماری طرح کی تھی صرف منہ سے، یا واقعی جان مال ہر چیز کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ اللہ اکبر. ابو بکر صدیق آپ کو جواب دیں گے. علی بن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرتے تھے؟ تو کیا جواب دیا؟ ذرا جواب پر غور کیجئے گا. کہا ہم ان سے اپنی جانوں سے زیادہ، اپنے مالوں سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، یہاں تک کہ گرمی کے موسم میں حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں پانی سے کہ پانی چاہیے حلق کو، اس سے بھی زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. غور کیجئے، یہ کوئی منہ کی بات نہیں ہے، یہ تو پریکٹیکلی
عمل میں لانے کی بات ہے کہ واقعی انہوں نے کیسے محبت کی ہے۔ آئیے محبت کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، پھر آپ کو انداز ہوگا کہ ان کی محبت کیسی تھی۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، ان کے دیدار سے اپنے دل کو اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچایا کرتے تھے۔ جب ہم گھر پہنچتے تو ایک بے چینی لاحق ہو جاتی۔ اچانک خیال آیا ایک موقع پر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم بھی چلے جائیں گے تو آپ اعلیٰ علیین جنت میں ہوں گے، جو سب سے بڑا درجہ جنت میں ہے، جس کو الوسیلہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ تو اس مقام پر ہوں گے اور میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو پتہ نہیں لوور گریڈ میں ہوں گا، ان کا مقابلہ تو ہے نہیں۔ اس بات نے ان کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر! بھاگے بھاگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، آپ سے ملاقات ہوئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا خیال آیا کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ جنت کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے اور میں دنیا سے نکلا، اگر جنت میں چلا گیا تو پتہ نہیں نیچے ہوں گا، آپ کے ساتھ تو ہوں گا نہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں آتا ہوں، دیدار کرتا ہوں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہاں کیا ہوگا اگر نہیں دیکھ پاؤں گا تو؟ وہاں کیا ہوگا اگر نہیں دیکھ پاؤں گا تو؟ کیا یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے؟ یہ تو محبت کی بات ہے نا۔ بتائیے، ایک صحابی اس زمانے کے، ان کے دل میں یہ سوال اٹھ رہا ہے، میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا؟ نہیں اٹھا ہوگا۔ کیا ہوا؟ آپ کے پاس جواب ہی نہیں تھا اس کا۔ فوراً جبریل ایک آیت لے کر نازل ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، جو بھی رسول اللہ کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور نیکوکاروں میں سے۔ وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت بہت اچھی رفاقت ہے۔ غور کیا آپ نے؟ محبت کرنے والوں کا ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ کیسے کیسے محبت کرنے والوں کے دل میں سوال اٹھا کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور نمونہ لے لیجیے آپ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے، صرف مسلمان نہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ظہر کے بعد، جو ظہر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ان کے گھر تشریف لائے۔ ابو بکر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پیارے حبیب کے آنے کا یہ وقت نہیں ہے کبھی بھی، کیا بات ہے کہ اس وقت میں آپ تشریف لائے؟ پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ملاقات ہوئی، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا وقت ہے آپ کے آنے کا؟ آپ تو کبھی آئے نہیں اس وقت میں۔ کہا کہ ہاں، ایک عظیم کام کے لیے آیا ہوں، تمہارے قریب جتنے لوگ ہیں مرد و عورت میں سے سب کو ہٹا دو، سب کو ہٹا دو۔ کہا کہ نہیں، یہاں پر تو کوئی نیا آدمی نہیں ہے، عائشہ آپ کی گھر والی ہیں، باقی ہم ہی لوگ ہیں، اور کون ہے؟ کہا اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ کس کا حکم دیا ہے؟ ہجرت کا حکم دیا ہے۔ اتنا منہ سے نکلا، ہجرت کا حکم دیا، فوراً کیا کہا؟ سنیے محبت کرنے والے کی مثال۔ فوراً کہا الصحبہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت تو آپ کریں گے لیکن دوست میں بننا چاہتا ہوں آپ کا۔ اگر آپ ہوتے، ہجرت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب مکے والوں نے زندگی کو دو بھر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے پر مجبور ہوئے وہاں سے، ورنہ مکے سے بہتر کوئی سرزمین نہیں دنیا میں۔ جیسا کہ پیارے نبی کا خود فرمان ہے، جب نکل رہے تھے مکے کو مخاطب کر کے کہا اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن میری قوم نے مجھے نکالا، اس لیے میں نکل کے جا رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے، ابو بکر صدیق کو پتا تھا کہ یہ سفر جو ہوگا بڑا معرکۃ العارہ ہوگا، بہت دشوار گزار ہوگا، لوگ پیچھا بھی کریں گے، پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ توجہ کیجئے، پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود محبت کرنے والا جان کو نہیں دیکھتا ہے، مال کو نہیں دیکھتا ہے، فوراً کہا الصحبہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں اس سفر میں۔ کہا ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ ہوگا۔ کیا ہوگا؟
تو میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، واقعہ کو میں نہیں لانا چاہتا ہوں۔ جب غار ثور میں چھپنے گئے، ذرا غور کیجئے گا کیسی ہستیاں گزری ہیں یہ سب۔ اللہ اکبر۔ جب جا رہے تھے، کبھی آپ کے آگے آتے جب دشمن کا خوف آگے سے ہوتا، پیچھے آتے جب دشمن کا خوف پیچھے سے ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ابو بکر تو کبھی آگے آ جاتا ہے، کبھی تو پیچھے رہتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ابو بکر چلا جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میری دلی خواہش تو یہ ہے کہ ہمارے حبیب کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، غار کے پاس پہنچ گئے، سنیے کیسے کیسے محبت کرنے والے گزرے۔ جب غار کے پاس پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بیٹھ جائیے باہر، میں جاتا ہوں غار کو دیکھ کے آتا ہوں، معائنہ کر کے آتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ غار کی حالت کیا ہے، ممکن ہے زہریلے سانپ بچھو ہوں، ممکن ہے موذی حشرات ہوں، تو میں ذرا جا کر صاف صفائی کر کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ گئے، صاف صفائی کر کے آئے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کر داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے، اللہ اکبر، ایک سوراخ سے ایک بچھو نے آ کر ڈس لیا ابو بکر صدیق کو۔ کس کو؟ ابو بکر صدیق کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ جب بچھو نے ڈسا، اتنی حرکت نہیں کہ آپ اٹھ جائیں، دیکھیے محبت کا انداز دیکھیے گا ذرا سا، اتنی بھی حرکت نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متاثر ہو جائیں۔ جب آنکھوں سے آنسو تکلیف کے بنا پر گرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ دیا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچھو نے ڈس لیا ہے، بچھو نے ڈس لیا ہے، اپنا لعاب دہن نکال کر کے لگا دیا، وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ بچھو نے ڈسا ہی نہیں تھا۔ غور کیجئے کس طرح کی محبت، علی بن ابی طالب نے کس طرح کی محبت کا نمونہ پیش کیا۔ کہا علی رات کو میرے بستر پر تم سونا، اور قوم کی جو امانتیں ہیں وہ واپس کر دینا، اور 3 دن کے بعد راستے پر ملاقات کرنا۔ سبحان اللہ۔ کیا علی بن ابی طالب کو نہیں پتا تھا کہ جب لوگ آئیں گے ممکن ہے نبی کو نہ پا کر مجھے ہی قتل کر دیں گے؟ کتنا بڑا نمونہ تھا، ذرا سا محبت کا دیکھیے، جانثاری کا نمونہ۔ انہوں نے کہا بالکل میں سونے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے بعد سوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ہکے بکے رہ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کون سویا ہوا ہے؟ علی بن ابی طالب سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک نمونہ ہے، جان چل جا سکتی تھی یہاں پر، لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ایک جانثاری کا نمونہ پیش کیا۔ میرے بھائیو، اس طرح کے نمونے بے انتہا ملیں گے۔ آپ کو پتا ہے بہت مشہور لڑائی گزری ہے، غزوہ احد، آپ تو جانتے ہیں۔ کون سے ہجری میں ہے یہ؟ کون سے ہجری میں ہے؟ نہیں پتا ہے۔ کچھ سیکھنا ہوگا، کچھ پڑھنا ہوگا، کچھ مطالعہ کرنا ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے 3 ہجری میں یہ لڑائی پیش آئی، اس میں ایک عورت کے شوہر شہید ہو گئے، ان کے والد بھی شہید ہو گئے، ان کے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ کتنے شہید ہوئے؟ اور یہ تینوں رشتہ دار ایک اہم مقام رکھتے ہیں عورت کے لیے، مقام رکھتے ہیں کہ نہیں؟ شوہر فوت، اس کے بعد باپ اور بھائی۔ جب لوگوں نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے تینوں شہید ہو گئے اس لڑائی کے اندر، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کیا کہا؟ ایسے موقع پر انسان آزمایا جاتا ہے۔ اگر آپ امیجین کیجئے، تصور کیجئے کہ اگر آپ کے ایسے ایسے رشتہ دار اگر شہید ہو جائیں، فوت ہو جائیں، کیا آپ اپنی حالت پر رہیں گے؟ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے جی۔ لیکن کیا کہا انہوں نے کہ ہمارے نبی کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں۔ کہا نہیں جی، مجھے بتاؤ نہیں، مجھے دکھاؤ۔ کیا کہا؟ مجھے دکھاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا جملہ کہا تھا؟ وہ جملہ آپ بھی یاد کر لیجئے، کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ محفوظ ہیں، اگر آپ عزت و امان کے ساتھ ہیں، تو آپ کے بعد جتنی بھی مصیبت ہے وہ کمتر ہے، جتنی بھی مصیبت ہے
وہ کمتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے نمونے تاریخ نے، احادیث نے پیش کیے ہیں، ہمارے سامنے رکھے ہیں، لیکن ضرورت کس بات کی ہے میرے بھائیوں؟ نمونوں کی کمی نہیں ہے، کمی اس بات کی ہے کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی، آپ کو تو معلوم ہے کہ لوگ ماشاءاللہ شراب پی رہے تھے اس وقت، ابو طلحہ کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ ایک آدمی نے آواز لگائی کہ لوگوں، شراب حرام قرار دی گئی ہے، شراب حرام قرار دی گئی، لہٰذا آج سے ابھی سے کوئی نہ پیے گا۔ لوگوں کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، شراب کا پیالہ ہے، لوگ پینے جا رہے ہیں، آواز ملی پھینک دیا، جس کے ہاتھ میں ہے پھینک دیا، مٹکے میں ہے گرا دیا۔ مدینے میں شراب کا سیلاب آ گیا، شراب کا سیلاب آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی نمونہ ذرا سوچئے کہ لوگوں کے منہ کے پاس پھینک دیا، ہاتھ میں ہے ڈال دیا، مٹکے کو توڑ دیا، پیالے کو پھینک دیا۔ یہ کس بات پر دلیل ہے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیا کرتے تھے۔ کیا آج ہماری محبت بھی ویسے ہی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیا ہم سب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ نہیں۔ اپنے آپ سے محاسبہ کیجئے، اور جب سچی محبت ہوگی پھر اس کا فائدہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ سچی محبت نہیں ہوگی تو پھر ایسی محبت کرنے والے ہیں، بڑے بڑے کرسچن اور ہندو بھی ان سے محبت کرتے ہیں، آپ کو نہیں خبر ہے؟ مائیکل فیراڈے ایک کرسچن رائٹر گزرا ہے امریکہ کے اندر، اس نے ایک کتاب لکھی The 100، سمجھ رہے ہیں انگلش میں، جس میں 100 بڑی بڑی شخصیتوں کی لائف ہسٹری لکھی ہے، سوانح حیات لکھی ہے۔ سب سے پہلے باوجود کہ وہ کرسچن ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات لکھی ہے۔ کس کی لکھی ہے؟ اور اپنے نبی عیسیٰ کی سوانح حیات اس نے لکھی ہے 4 اور 5 نمبر پر۔ یہ محبت کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے ابو طالب نے بھی آپ سے محبت کی، جو پوری زندگی آپ کی مدد کی ہے، باوجود کہ کافر رہے، باوجود کہ کافر رہے۔ اور اس طرح سے محبت کرنے والے بہت سارے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی محبت کو سچائی کا نمونہ دیں، اپنی محبت کو پریکٹیکلی پیش کریں کہ واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔